لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ نعمت ہے فراغ، یعنی ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے۔ اللہ نے ایسا کرم فرمایا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم کی کوئی قلت نہیں، ہمارے پاس بہت سارا ٹائم ہے، کرنے کو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہ ہم تجارت کے لیے جا پاتے ہیں، نہ دکان کھول پاتے ہیں، نہ باہر نکل پاتے ہیں، ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، فارغ ہیں ہم۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مقدس مہینہ بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اگر ہم چاہیں تو اس ماہ رمضان کو ہمیشہ کے ماہ رمضان کے کمپیر کے اندر بہت بہترین ماہ رمضان بنا سکتے ہیں۔ ہم اگر اپنا شیڈول بنا لیں، ہم تہجد کے لیے بیدار ہوں گے، تہجد کی نماز ادا کریں گے، اس کے بعد استغفار کریں گے، 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، پھر سحری کریں گے، اس کے بعد دعا کریں گے، اس کے بعد تلاوت میں مصروف ہو جائیں گے، فجر کی نماز ادا کریں گے، ذکر و اذکار میں وقت گزاریں گے، تلاوت میں وقت گزاریں گے، اشراق کے بعد اور چاش کے بعد آرام کریں گے، ظہر کے بعد اٹھ کر پھر عبادت و ریاضت میں مصروف ہو جائیں۔ اگر اس طریقے کا اپنا شیڈول بنا کر کے ہم اپنے اوقات کا استعمال کرنا شروع کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ رب العزت جل جلالہ کی خوشنودی اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ٹائم کیسے پاس کریں؟ گپ شپ میں بیٹھ جاتے ہیں، حقہ پینے میں بیٹھ جاتے ہیں، ادھر ادھر کی لغویات میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، رحمت والا عشرہ، مغفرت والا عشرہ اور جہنم سے نجات والا عشرہ شیطان کو قید کر کے مولا نے عطا فرمایا تاکہ ماہ رمضان کے ایک ایک منٹ کو ہم اپنے دامن کے اندر ہزارہ نیکیاں جمع کرنے میں گزار سکیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو لاک ڈاؤن کے پیریڈ کے اندر عبادت و ریاضت میں وقت گزارتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں ملے ہوئے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے محلے آج بھی، مسلمانوں کے گھر آج بھی بہت سارے ایسے کاموں کے اندر مصروف ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے ان گھروں میں رہنے والے لوگوں پر۔ کیا ہم نے کوئی ٹارگٹ متعین کیا کہ اس فارغ اوقات کے اندر ہم اپنی فیملی کو لے کر کے بیٹھیں گے اور کم از کم ہم 50,000 مرتبہ درود شریف، 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ، ہم استغفار کی کثرت اور ہم لہو و لعب، کھیل کود اور ٹائم پاس فالتو کاموں کے اندر کرنے کی بجائے اس پورے مہینے کو بندگی اور عبادت و ریاضت سے ہم گزارنے کی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں بہت کم شاذ و نادر ایسے ہوں گے جن کے پاس یہ ٹارگٹ ہو۔ تلاوت قرآن مقدس اگر ہر رمضان کے اندر 1 ختم کرتے تھے، 2 ختم، تلاوت ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی عادت، لیکن ہمارے یہاں میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ضمیر اتنا مردہ ہے کہ دنیا بھر میں ہماری تباہی اور بربادی کے منظر کو دیکھنے کے باوجود بھی ہمارا ضمیر ابھی تک قدرت کی طرف پلٹنے کے لیے جیسا ہونا چاہیے ویسا ابھی تک ہمارا ضمیر زندہ نہیں ہوا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسلام میں وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ وقت کے حوالے سے عبادتوں کو پروردگار نے مقید کر دیا۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں، فرائض جتنے بھی ہیں، ان سب کو پروردگار نے ٹائم کے ساتھ سیٹ کیا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روزے کو دیکھ لیں تو قرآن نے کہا وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزہ کمپلیٹ کرو رات تک۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے سحری بھی کی، عبادت و ریاضت بھی کی، لیکن افطار کے 15 منٹ پہلے آپ نے روزہ توڑ دیا یا کچھ کھا پی لیا جان بوجھ کر کے، تو اتنے گھنٹے تک بھوکا پیاسا رہنا آپ کا بارگاہ سمدیت کے اندر کسی کام کا نہیں ہوگا۔
آپ نے 15 منٹ پہلے افطار کیوں کی؟ اس لیے کہ روزہ رات تک اللہ نے فرض فرمایا ہے. آپ کے اتنے گھنٹوں کی بھوک اور پیاس اللہ کی بارگاہ میں کوئی معنی نہیں رکھتی. آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ غروب آفتاب تک کے لیے پروردگار نے قید کیوں لگائی؟ تاکہ بندوں کو یہ محسوس ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک ٹائم کی اہمیت کیا ہے. اور پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار میں جلدی کرو، سحری میں تاخیر کرو. جلدی سے مراد یہ ہے کہ بیفور ٹائم نہیں، جیسے ہی وقت ہو جائے فوراً افطار کر لو، اور سحری کے وقت کے ختم ہونے تک اللہ عز و جل کے پیارے حبیب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سحری کو آخر تک کرنے کی کوشش کریں. یہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حج کو دیکھ لیجئے آپ، اس کے اندر بھی وقت کے حوالے سے ہمیں مقید کر دیا گیا ہے. 9ویں کی زوال سے لے کر 10ویں کی صبح صادق تک اگر احرام کی حالت میں کوئی عرفات کے میدان میں پہنچ گیا تو اس کا حج ہوگا. نہ زوال سے پہلے پہنچنے پر حج اور نہ 10 کی صبح صادق کے بعد پہنچنے پر حج. اتنا ہی پیریڈ وقوف عرفہ کا رکھا گیا. وجہ یہ ہے کہ بندوں کو ٹائم کی اہمیت اور ٹائم کا مقام سمجھا دیا جائے. لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سب سے زیادہ اگر آج کوئی ٹائم پاس کرنے والی قوم ہے تو کوئی اور نہیں، وہ مسلمان ہے. گیم میں ٹائم پاس کر رہے ہیں، گھنٹوں گیم میں لگے رہتے ہیں، گھنٹوں واٹس ایپ میں لگے رہتے ہیں، گھنٹوں گپ شپ میں لگے رہتے ہیں. تراویح کے بعد سے گپ شپ میں لگے رہیں گے تو سحری تک گپ شپ کریں گے. سحری کیے، فجر کا وقت ہوا اور پڑھ کر کے فوراً سو گئے. رات کن چیزوں میں گزاری؟ مولا تو اعلان کر رہا ہے کوئی رحمت کا طلبگار کہ میں اس سے رحمت سے مالا مال کر دوں، لیکن بندہ ہے کہ لہو و لعب کے اندر، کھیل کود کے اندر، گیم کے اندر اپنے ٹائم کو پاس کر رہا ہے. بہت سارے مسلمان تو تراویح بھی نہیں پڑھ رہے اور سوچتے مسجد بند ہے، ہم تراویح کیسے پڑھیں؟ العیاذ باللہ. تراویح سنت مؤکدہ ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. خدا را اسے ترک نہ کریں ورنہ گنہگار ہوں گے. جان بوجھ کر کے ترک نہ کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عامر بن قیس رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ حضور تھوڑی دیر کچھ بات چیت کر لیتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا سورج کو روک لو. انہوں نے کہا سورج کیسے روکا جا سکتا ہے؟ تو کہا جب سورج نہیں روکا جا سکتا تو وقت ہمارا گزر جائے گا، اور جو وقت گفتگو کے اندر، لغویات کے اندر، فالتو باتوں میں گزرے گا، قیامت میں اس کا بھی حساب دینا ہے. اور یہ بات میری ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، قیامت میں صرف انسان سے زندگی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ قیامت کے دن صرف اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ پروردگار قیامت میں عمر کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ بتا میں نے تجھے عمر اور جوانی عطا فرمائی تھی، تو نے اسے کس کام میں خرچ کیا؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے اپنی جوانی کو، اپنے وقت کو صحیح استعمال کرو. اللہ کے برگزیدہ بندے، اولیاء کرام، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو ان کی کامیابی کا سب سے بڑا سبب وقت کا یوٹیلائز اور وقت کو پرفیکٹ طور پر استعمال کرنا تھا. وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے، وہ وقت کو برباد نہیں کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک بزرگ جو روٹی کھایا کرتے تھے وہ اللہ والوں کی شان تھی. انہوں نے سوچا چبانے کے اندر روٹی کو جتنا وقت لگتا ہے اور روٹی کے ذریعے مجھے جتنی غذا طاقت ملتی ہے، کیا میں اگر کوئی مشروب تیار کر لوں، کوئی شربت جیسا تیار کر لوں اور اسے جلدی سے پی لوں تاکہ روٹی چبانے میں جو وقت جاتا ہے اس کی بجائے یہ مشروب، یہ شربت یا اس قسم کی چیز جو میں پی لوں تو پینے کے اندر اتنا وقت میرا بچ جائے گا جو روٹی چبانے کے اندر میرا وقت گزرتا ہے. تو انہوں نے اس کا تجزیہ کیا تو ان کو پتا چلا مجھے اتنی طاقت مشروب سے تو مل جائے گی، لیکن میں کم از کم 200 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایکسٹرا پڑھ لوں گا. تو انہوں نے اس کے بعد سے روٹی کھانے کی بجائے مشروب پینا شروع کیا. توانائی کی توانائی ان کو مل جاتی
اور وہ وقت بچا کر اسے اللہ کے ذکر میں خرچ کرتے ہوئے نظر آتے. یہ اللہ والے تھے, یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے تھے. انہوں نے وقت کا اس طریقے سے استعمال کیا. میں امید کرتا ہوں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم بھی ان دو چیزوں کی قدر کریں گے, اپنی صحت کی بھی قدر کریں گے اور اپنے ایکسٹرا ٹائم کی بھی قدر کریں گے, اور اس ٹائم کو خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر عبادت و ریاضت, تقوی و طہارت, اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے, آپ کو, سب کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پروردگار جل جلالہ ہمیں اس کی نعمتوں کا صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.